إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مشاہدات الاسراء والمعراج. اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان اور فقید المثال معجزہ اسراء و معراج عطا فرمایا. اس موقع پر آپ نے کون کون سے مشاہدات کیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کون سی نشانیاں دکھائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اس آیت میں اس معجزے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرمایا لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کے نشانات دکھائیں. اور سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ہم نے آپ کو وہ مشاہدات کروائے. وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. آپ نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. آج کے خطبے میں انہی نشانیاں اور یہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات اور مشاہدات، ان کا بالاختصار ذکر کرنا مقصود ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بات ہر مسلمان کو کہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
انبیاء علیہم کو جو معجزات عطا فرمائے ان پر ایمان لانا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو جو کرامات عطا کی ان پر ایمان لانا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات عطا کیے ان میں شخصیت انبیاء علیہم السلام کی تھی اور قدرت اللہ تعالیٰ کی، اور کرامت کے اندر شخصیت اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی ہوتی ہے اور قدرت اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، کسی نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن پاک اور حدیث پاک کی تعلیمات سے واضح ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے، ان میں سے یہ عظیم الشان اور فقید المثال معجزہ الاسراء والمعراج ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، دو پارٹ ہیں۔ پہلا حصہ زمینی سفر، جسے اسراء سے تعبیر کیا گیا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا یہ سفر، اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں کیا ہے۔ اور دوسرا حصہ معراج ہے کہ جو مسجد اقصی سے آگے آسمانوں کا سفر ہے، اور اسے معراج کہا گیا۔ اس کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں روح اور جسم سمیت رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک کے مشاہدات کروائے، اور راتوں رات آپ واپس مکہ مکرمہ میں اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس دوران آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو نشانات دیکھے، وہ جہاں سے معجزہ سٹارٹ ہوتا ہے وہیں سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو عقل کے پیمانوں کے ساتھ نہیں ناپا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معجزہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اسی صورت کے اندر فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے ان مشاہدات کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ کر اس کو مانا، انہوں نے بلا حیل و حجت، بلا ہچکچاہٹ اس کو فوری طور پہ مان لیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ جن لوگوں نے عقل کے پیمانوں کے ساتھ پرکھا، انہوں نے کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی سب سے پہلی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معجزہ مشرکین مکہ کے سامنے بیان فرمایا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے طنز کیا، انہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہ سفر تجارتی قافلے لے کر شام کی طرف جاتے رہتے ہیں، یہاں سے مسجد اقصی تک جاتے ہوئے 1 مہینہ لگتا ہے، 1 مہینہ واپسی پہ لگتا ہے، یہ کیسے رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارے مشاہدات کر کے آ گئے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں واپس آ کر یہ معجزہ میں نے قریش کے سامنے بیان کیا، جس طرح کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آپ نے معجزہ ان کے سامنے بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا لما کذبتنی قریش، جب قریش نے مجھے جھٹلایا، اس معجزے کو ماننے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اگر آپ واقعتاً بیت المقدس گئے تو بتائیے فلاں چیز کون سی جگہ پر ہے، فلاں چیز کون سی جگہ پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا فجل اللہ لی بیت المقدس، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم نشانات میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔
ایسے تھا جس طرح کے دار عقیل اس کے پاس بیت المقدس ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وہ پوچھتے جا رہے تھے اور میں ان کو دیکھ دیکھ کر بتاتا جا رہا تھا کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر ہے، فلاں چیز فلاں جگہ پر ہے. اور یہ اس دور کی بات ہے جب یہ آج کل جس طرح وسائل اعلام نے ترقی کی ہے، اس دور میں تو کوئی ٹیلی فون بھی نہیں تھا، کوئی رابطہ بھی نہیں تھا. آج اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو عقل دی ہے، انسانی عقل نے ایک چھوٹا سا ڈبہ ایجاد کیا ہے جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، کمرے کے اندر. آپ اس میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے. تو اگر انسان اللہ کی دی ہوئی عقل کے ساتھ یہ ایجاد کر سکتا ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ اس پر بھی عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں نے کہا جی وہ کیسے ہوا، بیت المقدس کو اکھاڑ کر لایا گیا، کیسے کیا گیا؟ بھئی لانے والا وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے دکھایا. تو اس معجزے کو جو بھی اس کے اندر مشاہدات ہیں ان کو ہماری عقل کے پیمانوں کے ساتھ پرکھا نہیں جا سکتا. تو آپ نے فرمایا مشرکین مکہ نے تو جھٹلایا، تو ماننے والوں نے جب انہوں نے کہا کہ یہ بات، تو ان کا قریبی ساتھی، سب سے قریبی دوست ابو بکر بھی نہیں مانے گا. جاؤ پہلے جا کر اس کو بتاؤ، اس سے پوچھو، اس سے پہلے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کر لے. تو جا کر پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابو بکر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آیا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہا کس نے ہے، بعد میں ہم اپنی عقل فکر کو استعمال کریں گے، لیکن پہلے بتاؤ کہا کس نے. تو جب اس نے دیکھا کہ شاید ابو بکر بھی اس کو ماننے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں، تو کہا آپ کے دوست محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے. سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے مومنوں میں اس امت کے اندر سب سے پہلے شخص جن کے بارے میں تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خیر الخلائق کے بعد نبی اللہ ابو بکر، مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل، اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے تصدیق بھی. طبقات ابن سعد نے کے اندر اسی طرح ایک روایت ہے کہ جب آپ واپس آئے تو ظاہر بات ذہن میں یہ بات تو تھی کہ اللہ نے یہ سارے مشاہدات کروائے اور یہ برحق ہے یہ ساری چیزیں، لیکن میری بات کو مانے گا کون؟ تو آپ نے جبریل امین کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا. تو جبریل نے کہا یصدقو کا ابو بکر فہو صدیق، سب سے پہلے اس کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہے. تو پہلا مشاہدہ جو آپ نے کیا اس معجزے کے اندر، آپ نے فرمایا میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا، اذ فرج سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی. پہلا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان یہ. آپ دروازے کے راستے سے نہیں نکلے بلکہ آپ کے گھر کی چھت کھول کر وہاں سے آپ کو لایا گیا حتیم کے پاس، بیت اللہ شریف کے پاس. دوسری چیز جو اس کا اللہ کی قدرت کا عظیم نشان، آپ نے فرمایا پھر میرا سینہ اتھر چاک کیا گیا، شق صدر کا واقعہ ہوا، میرا سینہ چاک کر کے میرے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا. پھر ایک ایسا تھال لایا گیا سونے کا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں بھر دیا گیا اور پھر اس کو سی دیا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قمیص مبارک اتار کے بیٹھتے تھے تو آپ کے سینہ مبارک پر وہ نشان نظر آتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ ہارٹ سرجری سب سے پہلے نمبر پر
اللہ کے حکم سے رسول کیوں آپ کو عالم بالا کے مشاہدات کے لیے تیار کرنا تھا، اور اس میں اللہ نے یہ حکمت رکھی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا سواری کے لیے کیا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی عجیب نشانی تھی۔ آپ نے فرمایا ثم اوتی بالبراق، پھر سواری کے لیے براق لایا گیا۔ آپ نے فرمایا براق ایک سواری کا جانور جس کا رنگ سفید تھا اور اس کی بیل لمبی تھی، اس کا قد گدھے سے اونچا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اتیا بہی ملجمن مسرجا، آپ نے فرمایا اس کو لگام پہنائی گئی تھی جس طرح سواری کے جانور کو پہنائی جاتی ہے، مسرجا اس پر زین کسی گئی تھی۔ اب جو لوگ براق کی تصویریں بناتے ہیں، یہ کیلنڈر جو چھپتے ہیں ہمارے یہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر بیچتے ہیں، اس پر براق کی تصویر بنی ہوتی ہے، سامنے سے چہرہ خوبصورت عورت کا، پیچھے سے دھڑ گھوڑی کا، دو پر بنائے ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ تصویر فیک ہے، حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اس کو لگام پہنائی گئی تھی، اس کا چہرہ جانور کی طرح تھا، اس پر زین کسی گئی تھی۔ اور دوسرا، اس پر یقین رکھنے والے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کر رہے ہیں، کیونکہ میرے پیارے نبی، طاہر و مطہر نبی، جن کے بارے میں اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بیعت کرنے کے لیے آتے مردوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ اسلام کی بیعت کرتے، لیکن عورتوں سے نہیں، زبانی ان سے بیعت لیتے۔ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنواری بچیوں سے زیادہ بڑھ کر حیا والے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر براق اس شکل کی ہوتی نا تو نبی پاک کبھی اس پہ سواری نہ کرتے۔ ایک تو اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ جانور براق ایسا تھا کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ آپ اس پر سوار ہونے لگے، آپ نے فرمایا اس نے تھوڑی سی شوخی کی تو جبریل امین نے اس کو ڈانٹا، فرمایا اب محمد تفعل ھذا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رویہ کر رکھے ہو؟ اللہ کی قسم، جتنا معزز اور مکرم مہمان آج آپ پر سواری کرنے والا ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے عزت والے اور معزز مہمان نے آپ پر سواری نہیں کی۔ حدیث پاک کے اندر لفظ ہے اس نے گردن جھکا لی، فرفض عرقا، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو کر میں جبریل امین کی معیت میں بیت المقدس میں پہنچا۔ وہاں اس براق کو، اس جانور کو اس پتھر کے ساتھ باندھا گیا جو بیت المقدس کے احاطے کے باہر تھا، جہاں پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہوا۔ فصلیت فیہ رکعتین، میں نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبریل امین نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب یہ نماز جو تھی، جن علماء کا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت واپسی پہ کروائی، وہ کہتے ہیں یہ تحیت المسجد تھی، اور جن علماء کا خیال ہے کہ آپ نے جانتے ہوئے آسمانوں پر جانے سے پہلے آپ نے انبیاء کی امامت کروائی، تو وہ کہتے ہیں یہ 2 رکعت وہی تھی جو آپ نے امام بن کر پڑھائی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ بھی نشان دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کیا، اور امامت کے لیے آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا، جس میں یہ اشارہ تھا کہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ہم بیت المقدس سے باہر آئے اور جبریل امین میرے پاس ضیافت کے لیے 2 پیالے لائے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ میں نے دودھ والا پیالہ لیا اور نوش کیا، تو جبریل امین نے کہا الحمدللہ الذی
ہداک للفطرہ، اس تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آپ کی فطرت کی طرف رہنمائی کی۔ اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت بھٹک جاتی۔ آپ نے اس کے بعد ثم اوتیا بالمعراج، پھر معراج لائی گئی۔ معراج کیا ہے؟ اوپر چڑھنے کا آلہ۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کے علم میں، حدیث پاک میں اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کے ذریعے جبریل امین کی معیت میں آسمانوں کی طرف چڑھا۔ اس آلہ، وہ سلم تھی، وہ لفٹ تھی۔ اور میں کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے، انسان اپنی عقل کے ساتھ ایسی لفٹ ایجاد کی انسان نے آج کہ وہ 101 فلور کی منزل بلڈنگ، تو اس کے آخری فلور پہ وہ چند لمحوں میں پہنچ جاتا ہے اس لفٹ کے ذریعے۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وی آئی پی مہمان، خصوصی مہمان؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہوگا ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ آپ نے فرمایا ہم پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے۔ پہلے آسمان کے دروازے پہ پہنچ کر جبریل امین نے، دروازہ بند تھا، جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، تو دروازہ کھلوایا گیا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا جبریل۔ آپ نے فرمایا وَمَن مَعَكَ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ دربان نے کہا، تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے، دربان نے پھر پوچھا قد ارسل الی، اس کے دو ترجمے علماء نے کیے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کہ کیا یہی وہ محمد ہیں جو رسول اللہ ہیں، جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اور دوسرا معنی کہ کیا اللہ نے ان کو پیغام بھیج کر بلوایا ہے، اسپیشل بلوایا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا نعم۔ دروازہ کھولا تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر اسی طرح دروازے کھلتے گئے، دوسرے آسمان پر 2 نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ تو پہلے آسمان پر جب ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام سے، جبریل امین نے تعارف کروایا، ھذا ابوک آدم فسلم علیہ، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ اب میں نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھے خوش آمدید کہا، مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، نیک نبی اور نیک بیٹے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ پھر دوسرے آسمان کی طرف، دوسرے آسمان پہ دروازہ کھلوایا گیا، وہاں 2 نبی موجود تھے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ان کے ساتھ علیک سلیک ہوئی، انہوں نے خوش آمدید کہا۔ پھر تیسرے آسمان پر آپ نے فرمایا جب دروازہ کھلوایا گیا تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ میں نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید کہا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، کہ اللہ نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا، ایسے معلوم ہوا جیسے اللہ نے آدھی کائنات کا حسن یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ علیک سلیک ہوتی رہی، انبیاء خوش آمدید کہتے رہے۔ آپ نے فرمایا 6ٹھے آسمان پر جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے مضبوط ڈول ڈیل کے اونچے قد والے شخص تھے، یمن کا علاقہ ازد شنوع۔ آپ نے فرمایا جس طرح اس قبیلے کے لوگ جوان ہیں، اس قدر موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبرو جوان تھے۔ فرمایا میں جب آگے بڑھنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، رو دیے موسیٰ علیہ السلام۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا ما یبکی ہے، یہ روئے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک نبی جو میرے بہت بعد دنیا میں آئے، لیکن اس نبی کی امت میری امت کی نسبت بہت زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی، اس پر مجھے رشک آ گیا۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل الجنت 120 صفہ، قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، یہ نہیں پتا کتنی لمبی ہوں گی، لیکن 120 صفیں۔ سمانون منہا من ہذہ الامہ،
آپ نے فرمایا ان میں 80 صفیں صرف میری امت کے لوگوں کی ہوں گی جو جنت میں جانے والے ہیں، باقی تمام انبیاء کی امتوں کی 40 صفیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں آگے بڑھا 7ویں آسمان پہ، 7ویں آسمان پر جو مشاہدات کیے، آپ نے فرمایا وہاں میرے باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ میں نے ان کو سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، خوش آمدید کہا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی شکل میرے ساتھ ملتی جلتی تھی، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی مشاہدات میں سے ایک عظیم مشاہدہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا۔ آپ نے فرمایا یہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے۔ جو بیت اللہ شریف جو زمین پر ہے اس کے بالکل اوپر ہے۔ لو خرّ لخرّ علیہا، آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اس کو نیچے اتارے تو سیدھا بیت اللہ شریف کے اوپر آئے۔ اس بیت المعمور کے اندر یومیہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ عبادت کر کے وہاں سے فارغ ہوگا، قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اس امت کے نام 2 پیغام دیے، ہمارے نام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے نام۔ پیغام کیا دیا؟ پہلا یہ کہا کہ یا محمد اقرئی امتک منی السلام، اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا۔ اور دوسرا یہ پیغام دیا وَأَخْبِرْهُمْ، اور اپنی امت کے لوگوں کو جا کر یہ بتلانا ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، جنت بڑی عمدہ سرزمین ہے، یہاں کے پانی بہت میٹھے اور عمدہ ہیں، لیکن وَلَكِنَّهَا قِيَانٌ، لیکن یہاں درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور جو شخص ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا اس کے جنت میں جو اللہ نے حصہ مقرر کیا اس مومن کا، اس میں ایک درخت لگ جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا، پھر اللہ نے آپ کو جو مشاہدہ کروایا سدرۃ المنتہا دکھائی۔ اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے، چھٹے آسمان سے شروع ہوتا ہے 7ویں آسمان تک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیچے والے اس سے اوپر نہیں جا سکتے اور اوپر والے اس کے نیچے نہیں آتے، وہاں اللہ تعالیٰ کے احکام نیچے والوں کو ان کے سپرد کیے جاتے ہیں اور ان کی تنفیذ کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ سدرۃ المنتہا، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے کاذان الفیلہ، اور اس کے نبقھا، اور اس کے بیر وہ ہجر کے علاقے کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس پر سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا، جس چیز نے ڈھانپ رکھا تھا وہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے فراش من ذہب، اس پہ سونے کے پتنگے تھے، انوار تھے۔ آپ نے فرمایا وہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ وہاں پہ آپ کے پاس 3 پیالے لائے گئے، پھر آپ نے دودھ والا پیالہ لیا اور اس کو نوش کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس بیری کے درخت سدرہ، اس کی جڑوں سے 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ یہ بھی اللہ نے آپ کو مشاہدہ کروایا۔ آپ نے فرمایا نہران ظاہرانی و نہران باطنان، 2 نہریں ظاہر ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، یہ دکھائی گئی، اور 2 نہریں باطنی ہیں جو جنت میں ہیں، کوثر اور سلسبیل، وہ دکھائی گئی۔ دنیا والی نہریں آپ نے فرمایا جو امت ظاہرانی، دنیا والی نہریں نیل والفرات، دریائے نیل اور دریائے فرات، یہ آپ کو دکھایا گیا۔ اس میں آپ کو یہ خوشخبری تھی کہ آپ کا اسلام، آپ کا دین ان علاقوں میں پھیلے گا، یہ علاقے بھی اسلام کے
زیر نگین آئیں گے، زیر انتظام آئیں گے. آپ نے فرمایا وہاں پہ میں نے جبریل امین کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رویت ہے یہ جبریل امین کی ہے. جبریل امین کو دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا. ایک مرتبہ اس وقت جب دوسری مرتبہ وحی لے کر آئے پہلی وحی کے بعد، اور دوسرا آج آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اذا لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے اور اتنی عظیم الخلقت. لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جبریل کالحلس البالی من خشیت اللہ، وہ اللہ کے خوف سے اس طرح تھر تھر کانپ رہے تھے کہ جس طرح بوسیدہ کپڑا ہوا کے چلنے کے ساتھ تھر تھراتا ہے. وہاں جبریل امین کو دیکھا دوسری مرتبہ. عام حالات میں جب دنیا میں جبریل امین وحی لے کر آتے تھے تو انسانی شکل میں آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اور آپ پہچان لیتے تھے. آپ نے فرمایا ثم رفعت، پھر مجھے اس سے بھی آگے لے جایا گیا اس جگہ پر اسمع فیہ صریف الاقلام، جہاں میں قلم کے تقدیر جو لکھ رہے تھے ان کے چلنے کی آوازیں سن رہا تھا. اور وہاں پھر اللہ رب العزت نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ کو تحائف عطا کیے. اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابہ کرام نے، جس طرح کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف کلامی تو ہم کلامی تو بخشا، لیکن کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کا دیدار کیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نور انا راہ، وہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا تھا. اما جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جس آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، فقد اعظم علی اللہ فریا، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. لیکن جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا دیدار ہوگا جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس بھی عطا کرنا اور وہاں اپنے وجہ کریم کا دیدار بھی عطا کرنا. آپ نے فرمایا وہاں جنتی اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا دیدار کریں گے جو جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور جہاں جہاں کوئی ہوگا وہاں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو حاصل ہوگا. اور فرمایا اس کے اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو کیا چیزیں دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأُعْطِيَ ثَلَاثًا، اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو 3 گفٹ دیے، 3 انعامات دیے. پہلا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا. جب 50 نمازوں کا دن اور رات میں آپ اور آپ کی امت 50 نمازیں پڑھیں گے، آپ نے سما و طاع کے تحت سر تسلیم خم کیا کہ جی پڑھیں گے. اور آپ کو اپنی امت پر بھی پورا بھروسہ تھا، امت 5 بھی نہ پڑھے تو اس کی مرضی. واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انتظار تھا کہ اسپیشل بلائے گئے ہیں، اسپیشل آپ کو یہ اعزاز ملا ہے تو کوئی بڑا تحفہ ملا ہوگا. تو پوچھا کیا ملا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے؟ تو فرمایا 50 نمازیں. فرمایا میں آپ سے پہلے دنیا میں رہ کے آیا ہوں، بنی اسرائیل کا تجربہ کر کے آیا ہوں، آپ کی امت نہیں پڑے گی، کم کروا لیجئے. آپ نے فرمایا مجھے تو حیا آتی ہے. نہیں حضرت، موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ شفقت کی. واپس گئے، ایک حدیث میں 5 نمازیں اللہ نے کم کر دی، ایک میں 10 نمازیں کم کر دی، حتیٰ کہ 5 رہ گئیں. جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا حدیث پاک میں تھا حضرت جی مجھے تو لگتا ہے یہ بھی نہیں پڑھیں گے، مجھے تو لگتا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت دیکھیے، آپ کو ہم پر کتنا ہوتا نا بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، ہمہ دعویٰ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں میری امت 5 تو پڑھے گی نا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فیصلے بدلتے نہیں، جو شخص آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں ہم 50 کا ثواب دیں گے، لیکن اس کو جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے گا۔ آپ نے دوسری چیز جو آپ کو دی گئی وہ خواتیم و سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے اس خزانے میں سے دی جو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ 2 آیتیں ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، مجھے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر عطا کی۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص جس رات میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرا تحفہ یہ دیا کہ اس امت کے گناہگار اگر انہوں نے شرک نہیں کیا، شرک کے علاوہ ان سے اور بڑے گناہ ہو گئے اور توبہ کے بغیر مر گئے تو اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے تو اللہ ویسے معاف فرما دے، چاہے تو ان کے جرم کے برابر سزا دے کر بالآخر جنت میں لے آئے گا۔ لیکن جو شرک کرتے ہوئے مر گیا اس کے بارے میں اللہ کا قاعدہ ہے انہ من یشرک باللہ، اس کو اللہ کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دیگر مشاہدات کیے ان کا دوسرے خطبے میں بالاختصار ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو تحائف ملے اور جو چیزیں ہمارے لیے آپ لے کر آئے اللہ تعالیٰ ان پر ایمان اور یقین رکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ لوگوں کا مشاہدہ کروایا کہ جن کو سزا ہو رہی تھی، جنت کا مشاہدہ بھی کروایا اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سزا ہو رہی ہے، آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں اور پھر درست ہو جاتی ہیں، پھر بار بار ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ بد نصیب کون ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے خطبہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نیکی نہیں کرتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اور خود نہیں بچتے تھے، جن کے قول و فعل میں تضاد تھا، یہ آج یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا تو کچھ لوگ وہ ان لوگوں کے ناخن تانبے کے بنا دیے گئے تھے جس کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے اور اپنے سینے ان کو چھیل رہے تھے، زخمی کر رہے تھے۔ میں پوچھا یہ بدبخت کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے، ان کی توہین اور بے عزتی کیا کرتے تھے، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ان کے کردار پہ گفتگو کیا کرتے تھے، دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے جنت کا مشاہدہ کروایا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن بریدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں جا رہا تھا تو میں نے اپنے آگے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی۔ میں نے پوچھا یہ کس کے پاؤں کی آہٹ ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا ھذا بلال المؤذن، یہ آپ کا مؤذن بلال ہے۔ آپ جب واپس تشریف لائے معراج سے تو آپ نے بلال سے کہا، پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی۔ تو فرمایا حضرت جب بھی میں نے وضو کیا میں نے 2 رکعت نماز ضرور پڑھی ہے تحیۃ الوضو۔ آپ نے فرمایا بہا، اسی وجہ سے آپ نے جنت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کی آہٹ مجھے سنوائی جنت میں۔ آپ نے فرمایا میں جا رہا تھا جنت میں، ایک طرف سے بڑی عمدہ خوشبو آئی، میں نے پوچھا یہ کہاں سے آ رہی ہے؟
کہا یہ اس عورت کا محل ہے جو فرعون کی بچی کو کنگھی کیا کرتی تھی، مومنہ عورت، اور فرعون نے اس کے بچوں کو بھی اس کے سامنے شہید کیا، اور اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں اعلیٰ محل دیا ہے، یہ اس کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس موقع پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا، انہوں نے کہا یا محمد مر امتک بالحجامہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کر یہ پیغام دینا کہ حجامے کے ذریعے بیماری کا علاج کروائیں۔ اور آپ نے فرمایا خیر ما تداویتم بہ الحجامہ، حجامہ بہترین طریقہ علاج ہے، اور اس کے لیے بہترین وقت چاند کی 17 تاریخ، 19 تاریخ اور 21 تاریخ ہے۔ یہ مشاہدات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج اور اسراء و معراج کے موقع پر کیے، میں نے بالاختصار ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس موقع پر جو عظیم تحفہ آپ کو ملا امت کے لیے، وہ ہے نماز۔ باقی احکام زمین پہ آئے، لیکن 5 نمازوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشل بلا کر اپنے پاس سدرۃ المنتہا سے بھی آگے دیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان اس تحفے کی کس قدر کرتے ہیں۔ یہی نماز ہے جو مومن اور غیر مسلم کے درمیان حد فاصل ہے، یہی نماز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کے پابند بنائے اور ان تحائف کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بھائی رفیق صاحب، ان کی بہن بیمار ہیں، انہوں نے رات کو اپیل کی تھی دعا کے لیے۔ ہمارے بھائی تنویر صاحب بیمار ہیں، اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللهم اغفر للمسلمین المیتین، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفین درست کر۔